والدین فوت ہو چکے، دنیا سے چلے گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا میں اب بھی ان کے لیے صلہ رحمی کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں، دروازہ بند نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں اگر تو جہالت میں تھا، مستی میں تھا، موج میں تھا، تجھے پتہ نہیں تھا ان کے حقوق کا، پتہ تھا لیکن تجھ پر شیطان غالب رہا، اپنی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، نافرمانی کی ہے، تو اللہ نے دروازہ اب بھی بند نہیں کیا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ والدین مر جائیں تو مرنے کے بعد حسن سلوک؟ حضور نے نعم، ہاں، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما، فوت ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کی جنازہ پڑھنا، ان کا جنازہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، یہ حق ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ کتنے جوان ہیں جنہیں نماز جنازہ پورا یاد ہوگا؟ اول سے لے کر آخر تک کتنے جوان ہیں جنہیں یاد ہوگی ساری دعائیں بھی، درود شریف بھی؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، حسن سلوک کا پہلا طریقہ وہ فوت ہو جائیں نماز جنازہ پڑھو ان کی، اور دوسرا فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا۔ ہم چوتھے اور جمعراتیں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، سال کے بعد ابا جی کا سالانہ یاد آ جاتا ہے، 3-4 جمعراتیں کی اور جمعرات کو پکایا کھانا سب کو کھلایا، چاہے وہ صاحب حیثیت ہے، کوئی اس کا خیال نہیں ہے کہ میں والد کو ثواب کرنے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اور اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں صدقہ کھلا کس کو رہا ہوں۔ صدقے کا مصرف ہے نا، قرآن نے بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصرف اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ ثواب کر رہا ہے والدین کو، صدقہ کر رہا ہے والدین کے لیے، اور یہ نہیں سوچتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور صدقہ کھلا کس کو رہا ہوں۔ یہ بیان کر کر کے ہم تھک گئے، اب تو دل بھی نہیں کرتا بیان کرنے کو، اتنا بیان کر، کیونکہ ہمارے ہاں جو ثقافت اور جو تہذیب پیچھے سے چلی آ رہی ہے، وہ سنت سے اعلیٰ مرتبے پر ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ قرآنی تعلیمات سے اولین درجہ وہ رکھتی ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، قرآن کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کا حکم ٹوٹ جائے، دین کا طریقہ چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ چلتا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، چھوڑتے ہی نہیں۔ تو بہرحال والاستغفار لہما، والدین کے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے ساتھ اچھائی کا دوسرا طریقہ الاستغفار لہما، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ تو چوتھے دن یا 40ویں پر 4 بیل بھی ذبح کر کے کھلا دے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق ایک وقت کی بھی نہ ہو، تو کیا تو والدین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، یا والدین کے ساتھ تو سلوک کر سکتا ہے ان کے مرنے کے بعد؟ اور جو تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر آخری قیدے میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ بخش دے میرے والدین کو، سارے مومنوں کو تو بخش دے، باوضو ہو کر مسجد میں قبلہ رخ ہو کر 5 مرتبہ تو دن رات میں مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یہ والدین کے لیے ایصال ثواب ہے، یہ استغفار ہے۔ فرمایا والاستغفار لہما، دوسرا طریقہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتا رہے۔ تیسرا طریقہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا بَعْدَهُمَا،
انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عہد کیا تھا اچھائی کا، برائی کا نہیں ہے، اچھائی کا عہد کیا تھا، انفاذ اس کو پورا کرنا۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، عہد کیا ہوا تھا، پورا کرنے سے پہلے وہ چلا گیا تو انفاذ عہدہما من بعدہما، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ ان کے اس عہد کو پورا کرنا۔ اور فرمایا کہ چوتھا طریقہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا، وصلۃ الرحم التی لا تواصل الا بها، ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا۔ بس یہ حدیث مکمل کرتا ہوں، گھڑی تو بول گئی ہے، یہ حدیث مکمل کرتا ہوں۔ وصلۃ الرحم التی لا تواصل الا بها، وہ رشتے جو صرف والدین کی وجہ سے قائم تھے، والدین کے مرنے کے بعد ان رشتوں کو قائم رکھنا، والدین کے مرنے کے بعد ان رشتوں کو قائم اگر تو رکھے گا تو تو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ والدین کے ساتھ جتنے رشتے ہیں، بھائی ہے، پھپھی ہے، بہن ہے، جتنے والدین کے رشتے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اور معاف کیجئے گا، اس معاملے میں ہم بہت سخت ہیں۔ والدین کا اگر ذکر سامنے آ جائے ہماری آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، والدین کے شناختی کارڈ پر تصویر دیکھیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، والدین کے کوئی کپڑے یا والدین کی کوئی نشانی ان کے مرنے کے بعد سامنے آ جائے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی والد کا بیٹا، اسی والد کی بیٹی جو زندہ نشانیاں پاس موجود ہوتی ہیں، ان کے ساتھ سالہ سال سے ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ان رشتوں کو جوڑنا جو والدین کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔